آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں علامہ اظہر اقبال چشتی صاحب۔ ان سے ہم یوم عاشوراء کے فضائل اور اس کے وظائف کے متعلق کچھ چیزیں پوچھیں گے، تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یوم عاشوراء کے روزوں کے متعلق بتائیے کہ یوم عاشوراء کے روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہر اقبال جی، آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے بلایا۔ اظہر بھائی، جیسا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول، ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ہم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی عطا کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو عید مناتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان یہودیوں کی نسبت ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہے، چنانچہ ہم بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کریں گے، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ یہودی صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم 10 کو بھی رکھا کریں گے، اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد یعنی 9 محرم یا پھر 11 محرم کو بھی ساتھ روزہ رکھا کریں گے۔ تو میرے دوستو، رمضان کی فرضیت سے پہلے یوم عاشوراء کا اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا یہ روزہ فرض ہوا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ نفلی روزے ہیں۔ اور ان روزوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔